میری عمر 22 سال ہے۔ میرے والد ایک سرکاری ملازم ہیں۔ ہمارا گھر ایک عام سی گلی میں ہے جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ گلی کے آخر میں ایک سفید رنگ کا گھر ہے جس میں ایک خاندان کچھ برسوں سے وہاں آباد ہے۔ اس گھر کی سب سے خاص بات تھی پڑوس والی آنٹی۔ ان کا اصل نام سائمہ تھا، مگر سب انہیں سائمہ آنٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی عمر 35 سال تھی، مگر دیکھنے میں وہ 25 سال کی لگتی تھیں۔ صاف رنگ، گھنے بال، بات کرنے کا انداز اتنا نرم، اور چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی تھی۔ سائمہ آنٹی کے شوہر بیرون ملک ہوتے تھے۔ زیادہ تر وقت وہ تنہا گھر میں دکھائی دیتی تھیں، کبھی کھڑکی سے پردہ ہٹاتی ہوئی، کبھی بالکونی سے پودوں کو پانی دیتی ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، مگر آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔ شروع میں میرا ان سے کوئی خاص رابطہ نہیں تھا، بس سلام دعا تک بات رہتی، مگر ایک دن کی چھوٹی سی بات نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ دوپہر بہت گرم تھی، میں موٹر سائیکل سے واپس آ رہا تھا۔ اچانک موٹر سائیکل کا چین نکل گیا۔ میں پسینے میں شرابور تھا اور موٹر سائیکل ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسی وقت اچانک پیچھے سے نرم آواز آئی، بیٹا پانی پی لو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو آنٹی دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا۔ میں نے شرمندگی سے مسکرا کر کہا، آنٹی بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ آنٹی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پہلے پانی پی لو، بائک بعد میں ٹھیک کر لینا۔ میں نے گلاس لیا، شربت ٹھنڈا تھا، مگر اس لمحے کچھ اور ہی گرم تھا، شاید فضا، یا شاید میرا، یا آنٹی کا دل۔ اسی دن شام کو آنٹی نے مجھے بلا لیا کہ بلب ٹھیک کر دو۔ میں گیا تو گھر بہت صاف ستھرا تھا، مگر عجیب سی خاموشی تھی۔ آنٹی نے کہا، یہ بلب بار بار فیوز ہو رہا ہے، شاید وائرنگ کا مسئلہ ہے، اسے ٹھیک کر دو۔ میں نے سیڑھی پر چڑھ کر بلب کو چینج کیا۔ وہ قریب کھڑی تھی، ان کے ہاتھوں میں چائے کا کپ تھا اور عطر کی ہلکی سی خوشبو جو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ میں نے بلب لگایا اور آنٹی سے کہا، آنٹی بلب ٹھیک ہو گیا۔ آنٹی مسکرا کر کہنے لگی، تمہارے ہاتھ بڑے کام کے ہیں۔ پہلی بار ان کے لہجے میں ایک خاص نرمی تھی، جیسے کوئی دیوار ٹوٹ گئی ہو۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا کہ آنٹی مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بلا لیتی، کبھی پنکھا صاف کروانا، کبھی گملے رکھوانا۔ میں بھی جانے انجانے ان کے بلانے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کے ہونٹوں پر وہی اداس سی مسکراہٹ رہتی، مگر جب بولتی تو لگتا جیسے دل کی خاموشی کچھ پل کے لیے ٹوٹ گئی ہو۔ ایک دن آنٹی نے کہا، بیٹا کبھی کبھی بات کرنے کو دل چاہتا ہے، مگر کوئی ہوتا نہیں، تم ہو تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، آنٹی میں ہوں نا، جب چاہیں آپ بات کر لیا کریں۔ اور بس یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ اس دن کے بعد آنٹی کے چہرے پر ایک عجیب روشنی نظر آنے لگی، اور میرے دن کا سب سے انتظار والا وقت وہ بن گیا جب وہ مجھے اپنے گھر بلا لیتی۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کہانی صرف باتوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایک ایسا موڑ آنے والا تھا جو میری زندگی بدل دے گا۔ اگلے دن صبح میں ناشتہ کر کے یونیورسٹی جا رہا تھا کہ دروازے کے باہر کسی نے آہستہ سے میرا نام پکارا۔ میں باہر گیا تو دیکھا آنٹی کھڑی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ کہنے لگی، یہ تمہارے لیے ہے، کل تم نے میرا پنکھا ٹھیک کیا تھا، شکریہ کے طور پر تھوڑا سا حلوہ بنایا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے ڈبہ لے لیا اور مسکرا کر کہا، ارے آنٹی آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، حلوہ کھا لینا، صبح کا ناشتہ بن جائے گا۔ میں نے وہ حلوہ یونیورسٹی میں دوستوں کو بھی کھلایا تھا۔ سب نے بہت تعریف کی، مگر میرے دل میں عجیب سا احساس تھا۔ ان کے ہاتھ کا ذائقہ
جیسے پورے دن کی باتوں میں گھل گیا تھا۔ شام کو واپس آیا تو ان کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے میری نظر پڑی۔ آنٹی بالکونی میں کھڑی پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ میری نظر ملی تو ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے ہاتھ ہلایا، وہ رک گئی۔ لمحہ بھر کے لیے کچھ بھی نہیں بولی، بس ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب ہمارا روز کا معمول بن گیا تھا کہ شام کو میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا۔ وہ کبھی پانی دیتی، کبھی گملے سنبھالتی اور 2-4 باتیں ہو جاتیں۔ وہ مجھ سے اپنی پسند کے کھانے، شوہر کے ملک سے فون آنے اور کبھی کبھی اپنی اداسی کے بارے میں بات کرتی تھی۔ میں سنتا رہتا۔ ان کی باتوں میں نرمی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ایک درد بھی چھپا ہوا تھا۔ ایک دن آنٹی نے کہا، بیٹا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خالی رہتا ہے، تم سمجھ سکتے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، شاید تھوڑا بہت۔ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے جیسے سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی میں اکیلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، شاید اسی لیے تم مجھے اچھے لگتے ہو، تم سنتے ہو بغیر کچھ بات کیے۔ اس دن کے بعد وہ مجھے بیٹا نہیں کہتی تھیں، بس میرا نام لے کر پکارتی تھی، اور اس ایک لفظ میں نہ جانے کتنی قربت چھپی ہوئی تھی۔ ایک شام آنٹی کپڑے سکھانے چھت پر آئی۔ میں بھی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں ان کے بال اڑ رہے تھے، چہرے پر دھوپ کا سایہ تھا۔ میں نے پوچھا، آنٹی کبھی آپ اپنے شہر گئی ہیں؟ آنٹی کہنے لگی، ہاں، مگر اب دل نہیں چاہتا، وہاں بس میری یادیں ہیں۔ پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنٹی کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے، جب سے تم روز بات کرتے ہو دل ہلکا ہو جاتا ہے، جیسے کوئی اپنا پاس بیٹھا ہو۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کچھ عجیب احساس دل میں پیدا ہونے لگا تھا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، کچھ اور تھا، مگر میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا تھا۔ ایک دن آنٹی میرے گھر آئی۔ امی گھر پر نہیں تھی۔ دروازہ کھولا تو کہنے لگی، بیٹا وہ اوپر والے کمرے کی لائٹ بار بار بند ہو رہی ہے، ذرا آ کر دیکھ لو۔ میں فوراً ان کے ساتھ چلا گیا۔ لائٹ ٹھیک کرتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ کھڑکی کے باہر تیز ہوا، بجلی کی چمک۔ وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ان کے چہرے پر پانی کے قطرے تھے۔ آنٹی کہنے لگی، کافی تیز بارش ہو رہی ہے، تھوڑا رک جاؤ پھر اپنے گھر چلے جانا۔ میں نے کہا، ہاں، بارش میں موٹر سائیکل لے جانا مشکل ہوگا۔ آنٹی کہنے لگی، چلو میں تمہیں چائے دیتی ہوں۔ چائے کی خوشبو پھیل گئی۔ آنٹی سامنے بیٹھی۔ میں نے پوچھا، آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں؟ آنٹی ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی، اداسی تو عورت کا زیور ہے بیٹا، میرا شوہر دور، باتیں کم اور دن لمبے، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، آنٹی آپ بہت مضبوط ہیں، شاید اسی لیے سب سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آنٹی نے میری طرف دیکھا، نظریں ملا کر کہنے لگی، کبھی کبھی ضرورت بتائی نہیں جاتی، بس محسوس کی جاتی ہے۔ میں آنٹی کی بات سن کر خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی، مگر کمرے کی فضا بہت گرم۔ کھڑکی سے بارش کی بوندیں اندر آ رہی تھیں۔ آنٹی اٹھی، کھڑکی بند کی اور میرے قریب آ کر کہنے لگی، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کوئی بس ایک بات کرے، ایک لمحے کو سنے، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے آنٹی کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا، مگر الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ اس کے بعد ہم اکثر باتیں کرنے لگے، کبھی فون پر، کبھی بالکونی سے۔ وہ اپنے دن کی باتیں سناتی، میں اپنی یونیورسٹی کی باتیں سناتا۔ ایک دن آنٹی نے کہا، تم سے بات کر کے لگتا ہے وقت رک جاتا ہے، پتہ ہے اب تو دن تمہارے انتظار میں گزرتے ہیں، نہ جانے ایسا کیوں ہے۔ میں آنٹی کی بات سن کر ہنس پڑا، مگر میرے دل میں ایک لہر اٹھنے لگی۔ اگلے دن آنٹی نے مجھے بلایا، کہنے لگی،
تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں ان کے گھر گیا تو گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آنٹی کہنے لگی دیکھو یہ نیا ڈریس لیا ہے، بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ آنٹی میرے قریب آ کر کہنے لگی بیٹا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں دیکھ کر کچھ بھول جاتی ہوں، جیسے سارے درد ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تم میں ایک سکون ہے جو کہیں نہیں ملا۔ میں نے صرف یہ کہا شاید آپ کا دل بہت اچھا ہے اس لیے آپ ہر چیز میں ایک احساس دیکھتی ہیں۔ آنٹی کہنے لگی احساس کبھی جھوٹ نہیں بولتا بیٹا، بس کبھی کبھی وقت غلط ہوتا ہے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے ان کی باتیں سیدھا میرے دل میں اتر رہی تھیں۔ میں کچھ بول نہیں سکا، بس ان کے چہرے پر وہ خاموش مسکراہٹ تھی جیسے ان کے دل کا بوجھ اتر رہا تھا۔ اگلے دن میں ان کے گھر چلا گیا۔ وہ حیران ہوئی، کہنے لگی آج تم خود کیسے آ گئے؟ میں نے کہا بس ایسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر آپ سے بات کروں۔ کہنے لگی تم نے اچھا کیا، کبھی کبھی دل کے کہنے پر چلنا چاہیے۔ میں نے کہا آنٹی آپ ہنستی ہیں تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ آنٹی کہنے لگی پھر وعدہ کرو یوں ہی مجھے ہنساتے رہو گے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اگر ممکن ہوا تو ہمیشہ آپ کو ہنساتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں اکثر ان کے گھر جانے لگا، کبھی ساتھ کھانا کھاتے، کبھی صرف باتیں کرتے۔ ان کی آواز اب میرے دن کا حصہ بن چکی تھی۔ جب کبھی فون نہ آتا عجیب سا خالی پن لگتا تھا۔ ایک دن آنٹی نے کہا بیٹا اگر کبھی میں چلی گئی تو یاد رکھنا کسی نے تمہیں دل سے چاہا تھا۔ میں آنٹی کی بات سن کر چونک پڑا۔ میں نے پوچھا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ آنٹی کہنے لگی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مگر یہ لمحے ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے آنٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک تھی مگر کہیں گہرائی میں اداسی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں مگر الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس دن کے بعد ہماری ملاقاتوں میں ایک خاموشی آ گئی۔ وہ اب بھی مسکراتی تھی مگر دل میں کچھ چھپا ہوتا۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ کیا بدل گیا۔ ایک رات بارش کے بعد میں چھت پر گیا۔ سامنے آنٹی کی بالکونی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک کھڑکی سے روشنی آئی، آنٹی کھڑی تھی، میری نظر ملی، وہ مسکرانے لگی مگر آنٹی کی آنکھوں میں نمی بہت تھی۔ میں نے ہاتھ ہلایا، آنٹی نے بھی ہاتھ ہلا دیا، پھر وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلی صبح ایک نیا موڑ آنے والا تھا جو نہ صرف ان کے دل کا راز کھولے گا بلکہ میری زندگی کا رخ بھی بدل دے گا۔ اگلی صبح حسب معمول میں یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تھا۔ دروازے کے باہر اخبار کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر میرا نام تھا۔ میں نے لفافہ جلدی سے کھولا تو اندر ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا آج شام اگر فرصت ملے تو آ جانا، میرا دل بہت بھاری ہے، تمہاری آنٹی۔ پورا دن عجیب بے چینی میں گزرا۔ کلاس میں دل نہیں لگ رہا تھا، دوستوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، بس ذہن میں وہ جملہ گونج رہا تھا دل بہت بھاری ہے۔ خیر شام کو جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا میں بغیر کچھ سوچے ان کے گھر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا، آنٹی سامنے تھی، سفید شلوار قمیض، آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سائے مگر مسکراہٹ وہی پرانی، مگر اس میں ایک تھکن تھی۔ آنٹی کہنے لگی تم آ گئے ہو، پتا تھا مجھے کہ تم ضرور آؤ گے، آؤ بیٹھو۔ میں نے پوچھا سب خیریت تو ہے؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی بیٹا کبھی کبھی انسان اپنے ہی دل سے ہار جاتا ہے، میں بھی اپنے دل سے ہار بیٹھی ہوں۔ میری سانس رک رہی تھی۔ آنٹی نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی تم میری بات کو سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ آنٹی کہنے لگی میں جانتی ہوں یہ احساس غلط ہے مگر دل ماننے کو تیار نہیں۔ تمہاری باتیں، تمہاری مسکراہٹ، یہ سب دل کے بہت قریب آ چکے ہیں۔
اور اب ہر وقت دل یہی کہتا ہے کہ تم سے بات کروں، تم کو دیکھتی رہوں۔ ان کے لہجے میں نرمی نہیں، ایک کمزوری تھی، جیسے برسوں کے صبر نے ہار مان لی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں بھی شاید یہی محسوس کرتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میری بات سن کر آنٹی مسکرانے لگی، کہنے لگی، دنیا کے لوگ دل نہیں جانتے، وہ صرف ظاہری رشتے دیکھتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ احساس کیا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر بارش کے قطرے گرنے لگے۔ آنٹی کہنے لگی، چلو چائے پیتے ہیں، ورنہ ساری باتیں ادھوری رہ جائیں گی۔ آنٹی نے چائے کا کپ میرے سامنے رکھا، چائے کے بھاپ کے ساتھ ایک عجیب سا سکون پھیل رہا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، کبھی سوچا تھا تمہارے جیسے لڑکے سے یوں دل کی بات کروں گی؟ میں نے کہا، زندگی خود بھی کبھی سوچے بغیر زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنٹی نے اپنی چپل اتاری، صوفے پر بیٹھی اور کہنے لگی، بیٹا، تمہاری موجودگی مجھے جینے کی وجہ دیتی ہے۔ تم چلے گے تو شاید سب کچھ پھر سے خالی ہو جائے گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگیں۔ اسی شام پہلی بار میں ان کے گھر میں اتنی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ آنٹی نے بتایا کہ شوہر کی واپسی میں اب بھی کئی مہینے باقی ہیں، اور فون پر بات کرتے ہوئے میری پیاس ختم نہیں ہوتی۔ پھر آنٹی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، کبھی کبھی وہ بھی شاید میری تنہائی نہیں سمجھ پاتے، اور اب میں خود سے بھی بات نہیں کرتی، بس تم سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ بات کیا کریں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں، مگر اب باتیں کم اور جذبے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خاموشی بات کرنے لگی۔ ان کے ہر الفاظ کے پیچھے ایک احساس چھپا ہوتا۔ ہم اگلے دن ایک چھوٹے سے پارک چلے گئے۔ ہوا چل رہی تھی، بچے جھولوں پر کھیل رہے تھے۔ آنٹی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگی، یہاں کتنا سکون ہے۔ میں نے کہا، زندگی آسان نہیں ہوتی، مگر کسی کے ہونے سے آسان ضرور لگتی ہے۔ آنٹی نے گہری نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، پھر تم وعدہ کرو یہ آسانی مجھ سے نہیں چھینو گے۔ واپسی پر راستہ بہت لمبا تھا، ہر قدم پر وہ میرے ساتھ تھی، مگر دل جیسے بہت کچھ کہنے کو مچل رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر آنٹی کہنے لگی، آج پہلی بار میرا دل ہلکا ہوا، شاید تم سچ میں میرا سہارا بن گئے ہو۔ میں نے کہا، اگر میں آپ کے دل کا سہارا بن سکتا ہوں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ آنٹی کہنے لگی، بس یہی کافی نہیں، باقی سب الفاظ فضول ہیں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ ان کے چہرے، ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ سب دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اگلے دن جب میں ملا تو ان کی آنکھوں میں ایک الگ روشنی تھی، جیسے سب کچھ بدل چکا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا، تم نے کل جو کہا تھا وہ سب میرے دل میں اتر چکا ہے۔ کبھی مت کہنا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہی احساس مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں بس آپ کے ساتھ رہوں گا، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں۔ آنٹی کہنے لگی، یہی تو میں چاہتی ہوں، کوئی جو بس میرے ساتھ ہو، بغیر شرط کے، بغیر کسی رشتے کے نام کے۔ میں نے پہلی بار ان کی بات میں ایک سکون محسوس کیا، جیسے وہ کسی ڈر سے آزاد ہو چکی تھی، مگر میرے دل کے اندر ایک عجیب سا ڈر تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رشتہ، یہ احساس آسان نہیں، لوگ، حالات سب درمیان میں آ سکتے ہیں، مگر دل کب کسی کا حکم مانتا ہے۔ آنٹی نے بتایا کہ شاید اگلے مہینے میرا شوہر واپس آ رہا ہے۔ آنٹی نے میری طرف دیکھا، کہنے لگی، کچھ چیزیں بدلتی نہیں، بس چھپ جاتی ہیں۔ تم میرے دل میں رہو گے، حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں۔ پھر آنٹی نے میرا ہاتھ تھاما، دھیرے سے کہا، کبھی اگر وقت نے ہمیں جدا کر دیا تو یاد رکھنا، تم وہ لمحہ تھے جس نے میری زندگی کو احساس دیا،
میں نے آنٹی کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کبھی کبھی یہ کسی کی تنہائی کو اپنے حصے میں بانٹ لینے کا نام ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اگلے چند دنوں میں حالات ایک ایسا موڑ لینے والے تھے جہاں دل کے سارے وعدے اور جذبے آزمائش میں پڑ جائیں گے، اور شاید وہ سکون جسے میں محبت سمجھ رہا تھا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اگلے چند دنوں میں سب کچھ بدلنے لگا۔ آنٹی پہلے جیسے نہیں رہی، وہ اب کم بات کرتی، بالکونی میں بھی بہت کم دکھائی دیتی۔ میں روز ان کے دروازے کے پاس سے گزرتا، مگر وہ دروازہ جو کبھی میری ایک جھلک دیکھنے سے کھل جاتا تھا اب بند رہنے لگا۔ دل میں عجیب سا خلا تھا۔ میں نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک شام میں ہمت کر کے ان کے گھر چلا گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، سامنے وہی چہرہ مگر تھکا ہوا، آنکھوں میں سرخی تھی۔ آنٹی کہنے لگی، آؤ، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آنٹی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس میرے دل نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ آنٹی کہنے لگی، میرے شوہر واپس آ رہے ہیں اور اب مجھے اپنے رشتے کو دوبارہ جینا ہوگا۔ جو کچھ ہمارے درمیان تھا وہ بس وقت کا ایک لمحہ تھا جو اب ختم ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر آنٹی کہنے لگی، نہیں، کچھ مت کہو، تم نے میری زندگی میں روشنی دی، مگر اب مجھے اپنے اندھیرے خود جھیلنے دو۔ تم نے مجھے احساس دیا کہ میں زندہ ہوں، مگر یہ احساس ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تو کیا ہم کبھی نہیں ملیں گے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں ملیں گے، مگر یادوں میں، تمہارے دل کے کسی کونے میں اور میری خاموشی کے اندر، مگر حقیقت میں نہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ سب دیکھا جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا، میں چاہوں تو سب بلا سکتی ہوں، مگر تمہیں نہیں۔ تم وہ باب ہو جسے بند کرنا بھی دل کو تکلیف دیتا ہے۔ میں نے کہا، اگر کبھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو بس ایک آواز دینا، میں آ جاؤں گا۔ اس رات میں گھر واپس آیا تو دل جیسے خالی ہو چکا تھا۔ کئی دنوں تک ان کی آواز نہیں سنی، نہ ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ پھر ایک دن گلی میں شور مچا کہ آنٹی کے شوہر واپس آ چکے ہیں۔ میں نے دور سے دیکھا، آنٹی گیٹ پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر واپس پلٹ آیا۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو مصروف کر لیا۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے آنٹی کھڑی تھی۔ میں حیران ہوا۔ آنٹی کہنے لگی، میں تم سے بس ایک بات کرنے آئی ہوں۔ آنٹی نے کہا، میں ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے باہر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید اب میں کبھی واپس نہ آ سکوں۔ آنٹی کی بات سن کر میرا دل جیسے رک گیا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا، تمہارا بہت شکریہ۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں شاید اپنے آپ کو کبھی پہچان نہ پاتی۔ تم نے میرے اندر کے خالی پن کو سمجھا، مگر تم نے کبھی اس خالی پن کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم بہت اچھے انسان ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے جو بھی کیا اپنے دل سے کیا، اور میرے دل میں آپ کی عزت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے تم نے مجھے سکھایا کہ محبت گناہ نہیں ہوتی۔ شاید اسی لیے آج جاتے ہوئے دل بھاری نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے احساس کو کبھی گندا نہیں ہونے دو گے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر آنٹی نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، یہ آخری بار ہے، مگر وعدہ کرو کبھی مجھے یاد کر کے افسوس نہیں کرو گے۔ یہ کہانی ادھوری نہیں، بس اپنے وقت پر مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کبھی بلا نہیں پاؤں گا۔ دروازہ بند ہوا۔ آنٹی کے قدموں کی آواز دیر تک دل میں گونجتی رہی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔